وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 101 میں سورۃ الانسان آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 16 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. کلمت ودانیتن کے آخری میں تا پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف العین ہے کلمت علیہم میں. عین حروف الاظہار میں سے ہے اور اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے، تو ہمیں یہاں تنوین ظاہر کرنا ہے اور ہم اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. ودانیۃ علیہم. کلمت علیہم حرف العین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے، آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف الضا ہے کلمت ظلالها. ضا حروف الاظہار الشفوی میں سے ہے، تو ہم یہاں میم ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. ضا کی ادائیگی زبان کی سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. ضا حروف التفخیم میں سے بھی ہے، تو ہمیں حرف الضا کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو یہاں مد طبیعی ہوا، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ذللت میں یہاں حرف الذال ہے، ذال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے، پھر حرف اللام ہے اور اس پہ تشدید ہے، تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. آخری میں یہاں تا ساکن ہے، تو ہمیں تا کو ہمز سے پڑھنا ہے. ہمز کا معنی ہے کہ حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. وذللت. کلمت قطوفها میں یہاں قاف ہے، قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف التفخیم میں سے ہے جو کہ اس کے بعد حرف الطا ہے. قاف اور طا دونوں حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ دونوں حرف کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. کلمت تدلیلہ میں یہاں دال ساکن ہے، لہذا ہمیں حرف الدال کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے. اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو جو کہ حرف الواو دوسری والی آیت میں حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، اور ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. تدلیلا ویطاف. اور ہم کلمت تدلیلہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے، مطلب ہم آخری میں اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا. ویطاف علیہم بآنیۃ من فضة وأکواب كانت قواریرا. کلمت ویطاف میں جو کہ یہاں حرف الطا کا حکم ہے تفخیم، اور اس کے بعد مد الف ہے، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم طا کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. ویطاف. کلمت علیہم کے آخری میں میم ساکن ہے، پھر حرف البا ہے کلمت بآنیہ میں. با حروف الاخفاء الشفوی میں سے ہے اور اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم یہاں میم کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. علیہم بآنیہ. کلمت بآنیہ کے آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت من میں. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہمیں یہ تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. بآنیۃ من. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے کلمت فضہ میں. فا حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہمیں نون کو چھپاتے ہوئے
اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے. من فضہ، کلمت فضہ میں بات پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم بات کو پڑھیں گے. حرف بات کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. بعد حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے. آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الواو ہے، تو جو کہ یہاں حکم ہوا ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے. فضۃ و اکواب، کلمت اکواب میں کاف ساکن ہے، کاف کو ہم ہمزے سے ادا کریں گے. اکواب، آخری میں با کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف الکاف ہے کلمت کانت میں، تو جو کہ حرف الکاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. اکواب کانت، کلمت کانت کے آخری میں جو کہ یہاں تا ساکن ہے تو ہم یہ تا کو ہمزے سے ادا کریں گے. کلمت قواریرہ میں یہاں قاف کو ہم بھاری آواز میں پڑھیں گے. یہاں را کے نیچے زیر ہے تو یہاں را کا حکم ہے ترقیق، ہم حرف الرا کو ہلکی آواز میں ادا کریں گے. آخری میں جو کہ یہاں الف ہے، اگر ہم یہ آیت پہ رکتے ہیں تو ہم مد الف کو ظاہر کریں گے، مطلب ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اور اگر ہم یہ آیت کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیں تو ہم مد الف کو نہیں ظاہر کریں گے، پھر صرف را کو زبر سے پڑھیں گے. وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. یہاں کلمت قواریرہ میں ہم چاہے یہ کلمہ کو پوری آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے یا یہ کلمہ پہ رکے، دونوں حالت میں ہمیں مد الف کو ظاہر نہیں کرنا ہے. کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے، فا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا ہے. من فضہ، آخری میں تا کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف القاف ہے کلمت قدروها میں، قاف حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہمیں یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کرنا ہے، جو کہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے اور غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. فضۃ قدروها، کلمت قدروها دال پہ تشدید ہے، لہذا 2 حرف کے برابر ہمیں حرف الدال کو پڑھنا ہے. کلمت تقدیرہ میں یہاں قاف ساکن ہے تو یہاں قاف کا حکم ہوا قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہمیں یہ کلمہ کو ایسے پڑھنا ہے تقدیرا. آخری میں یہ کلمہ پہ رکیں گے تو اس پہ مد الف سے رکیں گے. قواریر من فضة قدروها تقدیرا. اب آپ سورۃ الانسان کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. ان پر درختوں کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے اور خدام چاندی کے برتن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے، اور شیشے کے نہایت شفاف پیالے اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں. آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے. وفقنا اللہ وإیاکم لما يحبہ ویرضاہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.